بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے نماز وتر کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے میرے خلیل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے کہ مرتے دم تک انہیں نہ چھوڑوں۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، نماز چاشت پڑھنا اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی نماز تہجد 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تم ان کے ادا کرنے کی خوبصورتی اور طوالت قیام کے متعلق کچھ نہ پوچھو، پھر 4 رکعتیں پڑھتے۔ تم ان کے ادا کرنے کی خوبصورتی اور طوالت قیام کے متعلق کچھ نہ پوچھو، پھر 3 رکعتیں نماز وتر پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو رات کے آخری حصے میں قیام نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو، وہ رات کے شروع میں وتر پڑھ لے، اور جو شخص رات کے آخری حصے میں قیام کرنے کے متعلق پر امید ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر ادا کرے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، اور یہ وقت عبادت کے لیے افضل ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وتر فرض نمازوں کی طرح فرض نہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ جاری فرمایا اور ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ وتر یعنی طاق ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، پس اے اہل قرآن یعنی مسلمانوں، تم بھی وتر پڑھا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نیز امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ خارجہ بن حذافہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو الولید ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے، پس تمہارے لیے اسے عشاء اور طلوع فجر کے درمیان رکھا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، طبرانی، حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ، بہقی اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص نماز چاشت پڑھے اور مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے اور سفر و حضر میں وتر نہ چھوڑے، اسے شہید کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام منذری نے روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔